ناظرین، جب روس اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی 80 کی دہائی میں، تو اس وقت بھارت روس کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، وہ افغانستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے افغانستان کے خلاف رشیا کے ساتھ بھرپور کام کر رہا تھا، اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں رشیا کو معلومات فراہم کر رہی تھی، افغانستان کے یعنی کہ فوجی ٹھکانوں کی معلومات دے رہی تھی۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح افغانستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اور روس اس پر فتح پائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ روس پاکستان تک پہنچے، کیونکہ روس کا اس وقت منصوبہ یہ تھا کہ وہ گوادر کی بندرگاہ پر پہنچنا چاہتا تھا، جبکہ پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ تھا اور امریکہ بھی اس وقت افغانستان کے ساتھ تھا۔ اس جنگ میں پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا، بلکہ رشیا کو ٹکڑے کرانے میں افغانستان کا رول نہیں ہے۔ رشیا نے تو پاکستان پر سرخ دائرہ لگایا تھا کہ اس کو ٹکڑے کرانے میں جہاں امریکہ کا اسلحہ، امریکہ کا پیسہ اور پاکستان کی فوجی معاونت شامل تھی، پاکستان کی ساری ایجنسیاں شامل تھیں، تو روس اس وجہ سے کافی عرصہ تک پاکستان سے ناراض رہا ہے، دور رہا ہے، اور بھارت اس وقت افغانستان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تو آج یہ ساری تاریخی حقائق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ افغانوں کی ہر دور میں بڑے بھائیوں کی طرح پاکستان نے مدد کی ہے۔ 40 لاکھ افغانوں کو، ان کے مہاجرین کو پاکستان نے سہارا دیا ہے، یہاں پہ ان کو رہائش دی ہے، کھانا دیا ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی کئی ایسے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن آج بھارت یعنی کہ افغان طالبان بھارت کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں۔ افغانستان کا وزیر خارجہ متقی بھارت کے دورے پر ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی کوشش ہے، بلکہ وہ بھارت کی جانب سے ایک اعلان بھی ان کے وزیر خارجہ جے شنکر کی طرف سے سامنے آیا کہ افغانستان میں جو ان کا سفارتی مشن ہے اس کو قونصل خانے کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب جو بھارت ہے وہ کیونکہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ افغانستان کو استعمال کر کے وہ ہمارے بلوچستان کے صوبے کو ہمارے کے پی کے صوبے میں بدامنی کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور انہوں نے افغانستان سے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہوئی ہے، جو مغربی میڈیا بھی اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ناظرین کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ جی ہاں، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو آج افغانستان جس کے لیے جنگیں پاکستان نے لڑی، جس کے لیے سرمایہ پاکستان نے لگایا، جس کے لیے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت پاکستان نے دیا، جس کی 3 نسلیں پاکستان میں پروان چڑھی، تو اسی پاکستان کے خلاف افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہے، جبکہ اس وقت انڈیا اس کو ٹکڑے کرنے کے در پہ تھا، وہ روس کے ساتھ تھا، ہر دور میں اس نے افغانستان کے خلاف کام کیا ہے۔ تو اب وہی بھارت، وہی یعنی افغانستان پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کر۔ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، اسے تو ایک وہ چاہیے کہ کسی طرح پاکستان میں بدامنی کی جائے، پاکستان کو یعنی کہ انتشار پاکستان میں پھیلایا جائے۔ بلوچستان میں جو بھی بدامنی ہو رہی ہے وہ اس میں بھارتی راہ کا ہاتھ ہے۔ اب وہ افغانستان کے تھرو وہ ہمارے یعنی مغربی صوبہ میں بھی کے پی میں بھی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں، جو یہ حالیہ وزٹ ہے، اور اس کے بعد وہ بلوچستان میں بھی افغانستان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، جس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو، اس سے شر سے بچنے کے لیے بھی تدبیر کرو۔ تو آج افغان جو ہے وہ بجائے پاکستان کے احسانات کو یاد کرنے کے نمک کا یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، نمک حرامی پر اتر آئے ہیں۔ تو ناظرین، یقیناً یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔